تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 235 اور 36۔ ولا جناح اور نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس میں جو عرضتم بھی اشارے سے دو تم من خطبتی نکاح کا پیغام النساء عورتوں کو او وکننتم یا تم چھپا کے رکھو فی انفسکم اپنے نفسوں میں علیم اللہ جانتا ہے اللہ انکم بے شک تم ستذکرونہن ان قریب تم ان کا ذکر کرو گے لیکن لا تواعدوہن نہ تم ان سے وعدہ کرو سرًا چھپ کے الا مگر ان تقولوا یہ کہ تم کہو قولا معروفا بات دستور کے مطابق ولا تعزموا اور نہ تم ارادہ کرو عقدۃ النکاح نکاح کے بندھن کا حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب پہنچ جائے عدت اجلہ اپنی مدت کو وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے فاحذروا پس تم اسے بچو وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بخشنے والا بردبار ہے۔ لا جناح نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر ان طلقتم النساء اگر تم عورتوں کو طلاق دو ما لم تمسوہن جب تک تم نے ان کو نہیں چھوا او تفرضوا لہن فریضہ یا نہیں تم نے ان کے لیے مقرر کیا حق میں ومتعوہن اور تم ان کو فائدہ دو علی الموسع وسعت والے پر قدرہ اس کی طاقت کے مطابق وعلی المقتر اور تنگ دست پر قدرہ اس کی طاقت کے مطابق متاعاً فائدہ پہنچانا ہے بالمعروف دستور کے مطابق حقاً حق ہے علی المحسنین احسان کرنے والوں پر۔ دہرا لیں ولا جناح اور نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس میں جو عرضتم بھی خفیہ سے اشارے سے تم دو عرضتم بھی اشارے سے تم دو من خطبتی نکاح کا پیغام النساء عورتوں کو او یا اکنن تم چھپا کے رکھو فی انفسکم اپنے نفسوں میں علیم اللہ اللہ جانتا ہے انکم بے شک تم ستذکرون ان قریب تم ذکر کرو گے ہن ان عورتوں سے ولیکن لا تواعدوہن نہ تم ان سے وعدہ کرو سرًا چپکے سے الا مگر ان تقولوا یہ کہ تم کہو قولاً بات معروفاً اچھی ولا اور نہ تعزموا تم عزم کرو
عقدۃ النکاح، نکاح کی گرا کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب پہنچ جائے عدت اجلہ اپنی مدت کو، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ پس تم اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے، لا جناح علیکم نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم جب تک نہیں، تمسوہن تم نے ان کو چھوا، او تفریضوا لہن یا نہیں مقرر کیا ان کے لیے، فریضہ حق میں، ومتعوہن اور ان کو فائدہ پہنچانا ہے، علی الموسی وسعت والے پر، قدرہ اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر اور تنگ دست پر، قدرہ اس کی طاقت کے مطابق، متاعا فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، حقا حق ہے، علی المحسنین احسان کرنے والوں پر، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء اور تم پہ کوئی گناہ نہیں اس میں کہ تم اشارے سے دو خطبہ منگنی کا پیغام، منگنی کرو، خطبۃ النساء نکاح کا پیغام دو عورتوں کو، او اکننتم یا چھپا کے رکھو تم، فی انفسکم اپنے نفسوں میں۔ ویسے تو ہم ان باتوں کی وضاحت کل کی نشست میں کر چکے ہیں، یاد دہانی کے لیے پھر ہم اشارتاً دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند ہو گیا ہے نا فوت، اس کی عدت کتنی تھی؟ 4 مہینے 10 دن۔ فرمایا کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہارا ارادہ ہے نا شادی کرنے کا اس سے، تو تم نے کیا کرنا ہے، سیدھا سیدھا جا کے نکاح کا پیغام نہیں دینا، کیونکہ ابھی وہ سوگ کے اندر ہے، عدت کے اندر ہے۔ فرمایا ہاں اس صورت میں کوئی گناہ نہیں کہ عرضتم به من خطبۃ النساء کہ تم دبے لفظوں میں ان کو یعنی اشاروں میں نکاح کا پیغام دو۔ اشاروں میں کیسے؟ اشاروں میں ایسے ہی ہو سکتا ہے جی میں کوئی اچھی خاتون کی تلاش میں ہوں، میرا ارادہ ہے کسی اچھی خاتون سے شادی کرنے کا، میرا ارادہ ہے کوئی ایسی خاتون ملے کہ جو آگے کسی ایسے دکھ میں گزر چکی ہو، یہ سارے اشارے ہیں۔ تو یہ اشاروں میں تم جو ہے وہ پیغام دے دو، اس میں تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ہم نے عرض کیا تھا یہ صرف اس عورت کو اس کی عدت میں اشارے میں پیغام دے سکتے ہیں جس کا خاوند زندہ ہے،
ایک طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، یعنی رجی طلاق کی جو عدت پوری کر رہی ہے، اس کو اگر تم کسی اشارے میں بھی ایسا پیغام دے دو تو وہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ جبکہ ہم نے ایسے معاملات دیکھے ہیں کہ حامد نے ایک طلاق دی، فوراً اٹھا کے لے گئے، جو ارد گرد والے ہیں وہ پہلے ہی پمپ مارنے کے لیے، وہی بات نہیں، تم اس سے لو، چھٹکارا حاصل کرو، میرا بیٹا حاضر ہے، فلاں حاضر ہے، فلاں حاضر ہے، اور وقتی طور پہ تو جذبات میں آ کے طلاق لے لی، بعد میں جب نکاح کی باری آئی، اچھا ہمارے لیے اب یہ متعلقہ ہی رہ گئی ہے۔ ایسے پھر جو ہے وہ جھگڑے جنم لیتے ہیں، لڑائیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ تو لہٰذا جس کا بھی حامد زندہ ہے، 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، رجی طلاق کی جو عورت عدت گزار رہی ہے، ایسی عورت کو واضح الفاظ میں تو دور کی بات ہے، اشارے میں بھی اگر تم نکاح کا پیغام بھیجو تو وہ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ ہاں، جس کا حامد فوت ہو چکا ہے، سوگ میں ہے، اسے اشارے میں نکاح کا پیغام دے دو تو فرمایا ولا جناح علیکم، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اشارے میں پیغام نکاح نہیں دیتے بلکہ اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے کہ اس کا حامد فوت ہو گیا ہے، جب اس کی عدت پوری ہوگی تو میں پھر جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجوں گا یا شادی کی خواہش رکھتا ہوں، چھپا کے رکھا ہے۔ فرمایا علم اللہ، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، انکم ستذکرونہن، بے شک تم ان قریب ذکر کرو گے ان کو، نکاح کا پیغام جو ہے وہ ضرور ذکر کرو گے عدت کے بعد۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ عدت میں ان سے چھپکے میں کوئی معاہدہ، کوئی وعدہ نہیں کر لینا، کوئی بات نہیں، عدت گزرے فلاں جو ہے اس کا رشتہ پکا سمجھو، ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں، ایسا کوئی بھی وعدہ کرنا نہیں۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم بات کہو اچھی بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم عزم کرو نکاح کے گرہ کا، نکاح کے بندھن کا، حتی یبلغ الکتاب آجالا، یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھا ہوا اپنی مدت کو، حتی یبلغ الکتاب، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت آجالا اپنی، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کا ارادہ عزم نہ کرو جب تک وہ ان کی عدت جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، تب تک تم نکاح کا ارادہ نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، فَاحْذَرُوا، لہذا احتیاط کرو، اس سے ڈرو، بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی بردبار ہے۔ لا جناح علیکم، تم پہ کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے ان کو چھوا ہی نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا ہے، ابھی تک جو ہے حامد اپنی بیوی کو مل نہیں سکا، ہم بستری نہیں ہو سکی۔ او تفریضوا لہن فریضہ، فرمایا کہ یہاں جو حق مہر ہے وہ بھی مقرر نہیں ہوا، حق مہر مقرر نہیں ہوا، کوئی ایسے معاملات کھڑے ہو گئے، کچھ مسئلے مسائل بن گئے، برادری کی آپس میں نہیں بن پائی، جو نوبت ہے وہ طلاق تک جا پہنچی، اب بندے نے طلاق دے دی، میں حرج تو اس میں کوئی نہیں ہے، اگر نہیں بن پا رہی، نہیں آگے کوئی مسئلہ چل رہا، طلاق دے دی ہے، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ ابھی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، اس عورت پہ نکاح کا جو ہے وہ تو لیبل لگ چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، ایسا کرو، اگرچہ تم نے تو ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن کچھ نہ کچھ اسے تم فائدہ دے دو، کوئی انگوٹھی دے دو سونے کی، کوئی ہار دے دو،
کوئی بھی چیز حق مہر نہیں، نکاح ہوا تھا، ابھی ہامن جو ہے بیوی کو مل نہیں سکا، اس کے قریب نہیں جا سکا، اور حق مہر بھی طے نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی، فرمایا ایسے نہیں کہ جھگڑا کر کے چھوڑ دو کہ تمہارے باپ نے ایسے کیا، تمہاری ماں نے ایسا کیا، لڑائی کر کے سارا معاملہ ختم، نہیں، اس بیچاری پہ نکاح کا لیبل تو لگ چکا ہے نا، وَمَتِّعُوهُنَّ، دل تو ٹوٹا ہے نا اس کا، لہذا کچھ نہ کچھ اسے دے دو، کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا دو۔ کتنا فائدہ، کتنا کو دے دے؟ فرمایا علی الموسع قدرہ، جو وسعت والا ہے، مالدار ہے، ٹھیک ٹھاک لین لاڈ ہے، اسے چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق دے دے، 10 لاکھ دے دے، 5 لاکھ دے دے، 2 لاکھ دے دے، لاکھ دے دے، 50 لاکھ، جتنی طاقت ہے۔ وعلی المقتر قدرہ، اور اگر کوئی تنگ دست ہے، غریب ہے، ماڑا ہے، تو وہ اپنی طاقت کے مطابق دے دے۔ یہ حق مہر نہیں ہے، حق مہر تو ابھی مقرر ہی نہیں ہوا، نکاح ہوا تھا، روستی نہیں ہوئی تھی، پہلے ہی طلاق ہو گئی، فرمایا کچھ نہ کچھ دے دو۔ اب کوئی تنگ دست ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق 5000 دے دے، 10 دے دے، 20 دے دے، جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ اسے فائدہ پہنچائے۔ فرمایا وعلی المقتر قدرہ، جو تنگ دست ہے اسے اس کی طاقت کے مطابق دینا چاہیے، متاعا، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، متاعا، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے نہیں بن پائی طلاق دے دو، لیکن اچھے طریقے کے ساتھ، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے کن پر؟ کن پر؟ جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ان پر یہ حق ہے کہ کچھ نہ کچھ دے کے روست کرے۔ اگر محسنین نہیں، بندہ دل میں ایمان نہیں، پھر جو مرضی کرتا پھرے، لیکن اگر محسنین ہے، اسے چاہیے طلاق دی ہے، حق مہر مقرر نہیں کیا، پھر کچھ نہ کچھ دے دے۔ اور اگر حق مہر مقرر کر دیا ہے، حق مہر 10 لاکھ مقرر ہو گیا، 20 لاکھ مقرر ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ پھر کتنا دیں گے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں موجود ہے، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ہی ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں، فیما، اس میں جو عرضتم بھی، اشارے سے دے دو تم، اشارے سے بھیجو تم، الخطبہ، تن نسائی، نکاح کا پیغام عورتوں کو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپا کے رکھو اپنے نفس میں، علیم اللہ، اللہ تو جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، بے شک تم اس کو ان قریب ذکر کرو گے ان سے، ولیکن، اور لیکن، لا تواعدوہن، نہ تم ان سے کوئی وعدہ کرو سرن، چھپ کے، الا مگر ان تقولوا قولا معروفا، یہ کہ تم کہو بھلی بات، اچھی بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم عزم کرو نکاح کی گرہ کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت مدت کو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ، پس تم اس سے ڈرو، بچو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والا بردبار ہے۔ لا جناح علیکم، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے ان کو مس نہیں کیا، چھوا نہیں ہے، او تفریضوا لہن فریضہ، یا نہیں تم نے حق مہر ان کے لیے کوئی مقرر کیا، ومتعوہن، اور تم ان کو فائدہ دو، کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ، علی الموسع، وسعت والے پر، قدرہ، اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق، متاعا، فائدہ پہنچانا، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حق حق ہے، علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔